احتشام صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں، یہ ایک تو اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس میں یہ بھی ایڈ آن کیجئے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہلے ہم ماضی میں دیکھتے رہے سیاسی مداخلت ایک بہت بڑا حصہ تھا، جس کی وجہ سے یہ زوال پذیر بھی ہوئی. اب جب پرائیویٹائزیشن اگر ہو جاتی ہے کامیابی سے تو پھر اس کے حالات پی آئی اے کے کس حد تک درست ہوں گے؟ جی آمنہ، پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں، نجکاری کے معاملے میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ پرسپشن ہے، ٹرانسپیریسی ہے کہ جس کے تحت آپ کسی ادارے کو پرائیویٹائز کر رہے ہوتے ہیں. ابھی جس طرح بتایا گیا، جو خبر بھی آپ نے جس کا ذکر بھی کیا، دیکھیں فرض کریں اگر یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس انجینئرنگ یونٹ کو ہم نے آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے حکومت، تو ہم نے پاک فضائیہ کو دینا ہے، تو یہ بلیک اینڈ وائٹ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا. اس سے پہلے کبھی اس طرح کی خبر نہیں آئی. اور پھر یہ ہے کہ ایک ادارے میں سے ایک یونٹ نکال کے آپ بیچیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ اس پہ اعتراض کریں کہ جی ہم نہیں لینا چاہتے، ہمیں تو آپ بتائیں، یا پہلے سے پلان کر لیتے. جس طرح کہا گیا تھا کہ جی 2 حصوں میں ہوگی، ایک سول ایویشن والا حصہ جس کے ساتھ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا ایک فیصلہ کیا گیا ہے تو لوگوں کو بتانا چاہیے تھا. اور پھر آپ نے وہ فائنینشیل ایڈوائزر کس مرض کی بلا ہے جس کو 2.5 ارب روپے آپ نے دے دیا، جو 10 ارب روپے کی پہلے بولی لگی تھی، وہ تو 2.5 ارب لے کے پیچھے ہو گئے. اور پتہ چلا کہ جی یہ ان کو بتانا چاہیے تھا، بلیک اینڈ وائٹ لوگوں کو پتہ چلتا کہ جی کیا چیز صورتحال ہے کیا نہیں. دیکھیں اب 2 چیزیں، ایک تو آپ نے انٹرفیرنس کی بات کی، سیاسی انٹرفیرنس کی، وہ دیکھیں وہ تو اب تک موجود ہے. 2 بڑی سیاسی جماعتیں جو ایک مدت سے ملک پہ حکومت کرتی رہی ہیں اور ابھی بھی ایک بیٹھی ہے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی. پی ایم ایل این جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ جی اپنا پرائیویٹائز ہونا چاہیے اداروں کو. خیر ان کے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں ہوا بھی تھا یہ ڈی ریگولیشن اور اس کے بعد پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن ان کے زمانے بھی ہوئی بھی تھی. پیپلز پارٹی اس کے بالکل خلاف ہے. آپ نے دیکھا وہ اسٹیل مل کو لینے کی انہوں نے بات کی تھی. اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ نے پہلے ایک آیا ان کا جی نواز شریف صاحب کے جی پی آئی ہم لے لیتے ہیں. پھر ایک بہت کرٹیسزم ہوا تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے کہا بھئی آپ کوئی اور لائن لے لیں. تو مذاق بنا ہوا ہے نا، آپ لے لیں میں لیتا ہوں کوئی چھوڑ دے. اصل بات ہے کہ یہ پرسیپشن جو ہے نا وہ بڑا برے طریقے سے ٹارنش ہوا. ایک تو پی ٹی آئی کے زمانے میں پرسیپشن خراب ہوا جب آپ نے دیکھا ہوا بازی کے وزیر غلام سرور خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اس کو بھگتنا پڑا کہ جی پی آئی کے پائلٹ جو ہے نا وہ جعلی وہ رکھتے ہیں اپنا لائسنس. اس کے بعد آج تک یورپین یونین، اب خیر انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنے، انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ پی آئی اے یورپ پہ فلائی کر سکتی ہے. دیکھیں آمنہ سب سے بڑا مسئلہ ایک تو انٹرفیرنس اپنی جگہ ہے، ہر حکومت انٹرفیرنس کرتی ہے. ابھی دیکھیں کیا وجہ ہے کہ جب آپ پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں تو جو ان کے ملازمین ہیں 12,000 13,000، آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ ان سے پہلے پرائیویٹلی طے کر لیتے جو بھی باہر ہے کہ جی یہ ان کو ہم نے رکھنا ہے. ایک خبر آئی تھی کہ جی 3 سال کے لیے رہیں گے، پھر آئی کہ شاید نہیں رہیں گے، پھر کہا گیا کہ جی کوئی اتنی بڑی ورک فورس کے ساتھ کوئی لینا نہیں چاہتا. تو کلیئرٹی نہیں ہے. اور دوسرا آمنہ دیکھیں نا جو سب سے بڑا چینل ہے وہ فائنینشیل برڈن کا ہے. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے فائنینشیل لاسز ہیں اور ہیوج ڈیٹ برڈن ہے. 825 ارب روپے کا آپ نے دیکھیں ان کا قرضہ ہو چکا ہے. اور پھر جس طرح لاسز ان کے ہوتے ہیں آئے دن وہ ایک مشکل بنی ہے. پھر آپ دیکھ لیں روٹس کی بات کی ہے، روٹس پہ تو ابھی دیکھیں کنیکٹیویٹی کی بات ہوتی ہے. وہ لوگ جو آنا چاہ رہی تھی ٹرکش ایئر لائن اور 1-2 اور، وہ تو روٹس کے حوالے سے آ رہی تھی. اب روٹ کس کو کتنے دینے ہیں کتنے نہیں دینے یہ بھی سوال ہے. ریسٹرکچرنگ کی بات ہوتی ہے وہ نہیں ہے. ورک فورس ایک ایشو ہے. تو یہ نہیں لگتا. آخری بات آمنہ یہ ہے کہ دیکھیں پرائیویٹائزیشن پی آئی کی جو ہونی ہے یہ اب ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ اس نے سب پیچھے جو تقریباً 100 کے قریب یونٹ ہے ان کی پرائیویٹائزیشن کو روکا ہوا ہے. یہاں ٹرانسپیرنسی نہیں آ رہی، یہاں پہ نہیں پتہ چل رہا شفافیت کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اتنے بہتر طریقے سے حکومت اس کو بیچنے کے موڈ میں ہے اور کوئی اس کو لینے کے موڈ میں ہے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.